رسول کا منکر جہنم میں جائے گا، نبوت کا منکر جہنم میں جائے گا، قیامت کا منکر بھی جہنم میں جائے گا، ہمارے عقیدے کے مطابق امامت کا منکر بھی جہنم میں جائے گا۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کی نیت اور ارادے سے مار دے، جان سے مار دے، یہ نہیں کہ آپ شکار کھیل رہے تھے، کسی ہرن کو نشانہ بنایا، غلطی سے کسی بندے کو لگ گیا، وہ جان بوجھ کے قتل نہیں ہے، متعمدن مارنے کی غرض سے فائر کرے، گولی چلائے اور مر جائے، خدا فرماتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح قرآن کی آیت کہتی ہے تارک الصلاۃ بھی جہنم میں جائے گا۔ قرآن کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا نا، قرآن کے یہاں ماتھے پر پیشانی پر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا جو جہنم پہنچ چکے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ جہنم جانے کے تو بہت اسباب ہیں، کوئی خدا کا انکار کر کے جہنم جاتا ہے، کوئی رسول کا، کوئی امام کا، کوئی کسی مومن کو ناحق قتل کر کے، تم کو کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین۔ اچھا، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ بندہ اس دنیا میں رہ کے اپنے کسی مرحوم کو جہنم میں جانے سے بچا سکتا ہے۔ جہنم میں یعنی ایک مرحوم یا مرحومہ ساری زندگی نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اگر جہنم کا مستحق ہو، آپ ان کی طرف سے خود پڑھ کے یا کسی قابل اعتبار آدمی کو معاوضہ دے کے پڑھوا کے اس کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس کے دوران اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کا اجر ہے، وہ آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس کے دوران محمد اور آل محمد پر کئی دفعہ ہم صلوات بھیجتے ہیں، اس کا اجر ہم اپنے مرحومی کے لیے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس کے دوران محمد اور آل محمد خصوصاً امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ہم اس کا اجر اپنے مرحومی کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس کے اختتام پر اہل بیت خصوصاً امام حسین کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، رویا جاتا ہے، رلایا جاتا ہے، اپنے آپ کو مغموم ظاہر کیا جاتا ہے، یہ سارے کار ثواب ہیں، ان کا اجر اور ثواب ہم اپنے مرحوم کے لیے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اختتام پر نیاز کے نام سے، تبرک کے نام سے حاضرین مجلس کو کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں، اس کا اجر بھی ہم اپنے مرحوم کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کوئی شیعہ اثنا عشری انکار نہیں کر سکتا۔ مگر میرے بزرگوں عزیزوں، اگر آپ یہ کام نہ کریں نا، مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے رحلت کے تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں کو پہلی برسی، دوسری برسی، تیسری برسی قرآن خوانی نہ کرائے، مجلس عذاب منعقد نہ کریں، جی آخر میں تبرک تقسیم نہ کریں، نیات تقسیم نہ کریں، اللہ آپ کے مرحوم یا مرحومہ سے یہ نہیں پوچھے گا تیرے ایصال ثواب کے لیے مجلس کیوں نہیں کرائی گئی، وہ جواب دہ نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیوں نہیں کی گئی، مجلس ادا کیوں نہیں ہوئی تھی تو آخر میں نیاز کیوں نہیں تقسیم ہوا، اس کے بارے میں خدا نہیں پوچھے گا۔ خدا پھر کیا پوچھے گا مرحوم سے؟ خدا وہ پوچھے گا جس کے بارے میں مرحوم مکمل بے بس ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا پوچھے گا؟ حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بارے میں خدا پوچھے گا ہمارے مرحومین سے۔ تم نے فلان کا 1000 روپیہ دینا تھا، کیوں نہیں دیا؟ وہ جواب دہ ہے، مرحوم جواب دہ ہے۔ تم نے ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، ساری زندگی، میں ایسے افراد کو، مومنین کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے سامنے مکہ مکرمہ میں ایک 70 سالہ سید نے ہمارے ساتھ حج کیا اور مکے میں میرے سامنے کہا آغا جی میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ کیا خیال ہے ایسے بندے کے بارے میں؟ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی
اور میں نے ساری زندگی کسی بھی رمضان مبارک میں میں نے روزہ نہیں رکھا. ان کے بارے میں خدا پوچھے گا میں نے تمہیں صحت دی تھی, تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, نماز کیوں نہیں کیا. حج بیت اللہ میں نے تمہیں مال دیا تھا, دولت دی تھی, تو صاحب استطاعت تھا, حج بیت اللہ کیوں نہیں کیا. یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جو ہماری مجالس اعضاء ہے نا, وہ نہ نماز کا متبادل ہو سکتی ہے, نہ روزوں کا متبادل ہو سکتی ہے, نہ حج کا, نہ لوگوں کے قرض کا. یہ آپ کی طرف سے ایک اضافی ہدیہ ہے, گفٹ ہے, تحفہ ہے. یہ مجلسیں کریں گے تو اس کا ہدیہ ثواب کی صورت میں ان کو ملے گا. لیکن اگر نمازیں نہیں پڑھی تو یہ مجالس سے ان نمازوں کا حل نہیں ہے. یہ مجالس اگر روزے نہیں رکھے ان کا حل نہیں ہے. یہ مجالس اگر اس نے حج بیت اللہ اس پر واجب تھا نہیں کیا, یہ اس کا حل نہیں ہے. یا میرا یا آپ کا اگر اس نے قرض دینا تھا اور ادائیگی سے پہلے فوت ہو گیا ہے, یہ مجالس اعضاء اس کے لیے حل نہیں ہے. لہذا جن کو اپنے مرحومین یا مرحومات سے ہمدردی ہے انہیں چاہیے کہ حساب کتاب رکھیں. یہ نماز کے پابند تھے یا نہیں تھے, روزہ یہ ریگولر رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے, حج بیت اللہ ان پر واجب تھا نہیں تھا, اگر تھا تو وہ بجا لائے ہیں زندگی میں یا بجا نہیں لائے. وہ کسی کے مقروض تو نہیں ہے, ان کے ذمہ کسی کا واجب الادا حق تو نہیں ہے جس کو ادا کرنے سے پہلے وہ مرحوم ہو گئے. اس کا خیال رکھیں, اس کا خیال رکھیں. کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو, مرحوم کی اولاد کو, مرحوم کی ہمسر کو, جو 24 گھنٹہ ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, ان کو پتا ہے کہ ہمارے مرحوم یا مرحومہ والد یا والدہ وہ نماز کے پابند تھے یا نہیں تھے, روزہ رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے, حج بیت اللہ واجب تھا یا نہیں تھا. یہ آپ کی ان پر نیکی ہوگی, احسان ہوگا کہ ان کے ذمے جو واجب الادا حقوق اللہ یا حقوق الناس ہیں تو آپ ان کو بخشوا سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ ان کو بچا سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جس قرآنی آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وَسَارِعُوا, سرعت جلدی کرنے کو کہتے ہیں. وَسَارِعُوا, کسی کام کو بجا لانے میں جلد بازی کرنا, مقابلہ کرنا کہ کون یہ کام پہلے کرتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, تم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے نا, گناہ, تو اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. مقابلہ کرو جلد بازی میں کہ کون جلدی اپنے آپ کو بخشواتا ہے. اور وہ جنتن, اور اس جنت کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرو, مقابلہ کرو کہ جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اس جنت میں جانے کی کوشش کرو جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اچھا, اس جنت میں کون جائے گا؟ یہ قرآن کی آیت ہے. اعدت, وہ جنت آج بھی آمادہ اور تیار ہے. کس کے لیے؟ کون جائے گا؟ للمتقین. اس جنت میں جانے کی بھی کوشش کرو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے آج بھی آمادہ اور تیار رکھا ہے. اسباب مغفرت کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخشنے کا اس نے وعدہ فرمایا ہے. 20 سینکڑوں ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے. میں 3-4 کو بیان کرتا ہوں, اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. نمبر 1, پہلا عمل جس کے نتیجے میں خدا نے گناہ بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے اپنے رسول کی زبانی, وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہ بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے, اور اس کی خبر ہمیں رسول خدا نے دی ہے.
وہ رسول کی جس کو دشمن صادق اور امین کہتے تھے. ایک مرتبہ امیر المومنین سے فرمایا رسول خدا نے، الا ابشرک یا علی، علی آج میں تمہیں ایک خوشخبری نہ دوں؟ قالا، امیر المومنین فاطمہ نے کہا، قلت بلا، ہاں ضرور خوشخبری دیں. بلا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، ضرور خوشخبری دیں. فَإِنَّكَ لَمْ تَزَلْ تُبَشِّرُنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں. قالا، رسول خدا نے فرمایا، اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ ابھی ایک عزیز پڑھ گئے نا، اس کو آنفن کہتے ہیں، زیادہ وقت نہ گزرا ہونا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یا چند لمحے پہلے جبرائیل نے عجیب خبر دی ہے. یہ بات کون کس سے کر رہا ہے؟ رسول خدا امیر المومنین سے فرماتے ہیں، اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے عجیب خبر دی ہے، عجیب خبر. قلت وما اخبرک یا رسول اللہ، امیر المومنین فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جبرائیل نے کون سی عجیب خبر دی ہے؟ فرمایا جبرائیل نے یہ خبر دی ہے، من صلی علی ثم اتبع بالصلاة علی اہل بیتی، جو آدمی مجھ پر صلوات بھیجے اور پھر میرا نام لے کے رک نہ جائے. جیسے یہ علماء کی اکثریت، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اہل سنت علماء کی اکثریت جب آن حضرت پر درود بھیجتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پابندی سے آل کا لفظ حذف کر دیتے ہیں، آل کا نام نہیں لیتے. صلوات صلوات ہے، چاہے آپ تشہد میں صلوات بھیجیں، منبر پر بیٹھ کے صلوات بھیجیں، کسی چینل پر بیٹھ کے صلوات بھیجیں، صلوات صلوات ہے. صلوات اس وقت تک ناقص ہے، ادھوری ہے، جب تک محمد کے ساتھ آپ کی آل پاک پر بھی آپ صلوات نہ بھیجیں. سختی سے منع فرمایا رسول خدا نے، لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا. دیکھو کبھی بھی ناقص اور ادھوری صلوات نہ بھیجا کرو. قیل وما الصلاۃ البطرا یا رسول اللہ، یہ ناقص درود کیا ہے؟ کیا دو قسم کے درود ہیں، ایک مکمل اور ناقص؟ فرمایا ہاں، ناقص درود یہ ہے ان تقولوا اللہم صلی علی محمد وتمسکون، میرا نام لو اور میری آل کا نام نہ لو، میرا نام لے کر رک جاؤ، یہ ناقص درود ہے. قولو، جب بھی صلوات بھیجنا ہو، چاہے تشہد میں یا ایسی ان حضرت کا نام سن کے اور پڑھ کے، قولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب بھی صلوات بھیجو مکمل صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من صلی علیہ، جو مجھ پر صلوات بھیجے، ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، اس کے بعد پھر میرے نام کے ساتھ میرے اہل بیت پر بھی صلوات بھیجے، فتحت لہو ابواب السماء، اس محمد اور آل دونوں پر صلوات بھیجنے والے مومن کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت لہو ابواب السماء. جی اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانَ مُذْنِبًا خَطَّاءً، یہ بڑا حوصلہ افزا جملہ ہے. اگرچہ یہ صلوات بھیجنے والا گناہگار اور بہت بڑا خطاکار کیوں نہ ہو، وہ جب مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجتا ہے، آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وَتَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ جملہ آپ کو سنانا مقصد تھا. اور جو آدمی مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، گرتے ہیں یا بخشے جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے درخت سے گرتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے. باواز بلند صلوات بھیج کے اپنے آپ کو بخشوائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اور پھر فرمایا ومن صلی علیہ، جو آدمی مجھ پر صلوات بھیجے، ولم یتبع علی اہل بیتی، لیکن میرے آل پر صلوات نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں کہتے، کچھ کہتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کہا ہے۔ حالت بینہا و بین السماء 70 حجابا، اس صلاۃ کے درمیان اور آسمان کے درمیان کہ جس میں میرا نام لیا گیا ہو لیکن میرے آل کا نام نہ لیا گیا ہو، اس صلوات، آل سے خالی صلوات اور آسمان کے درمیان 70 پردے حائل کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے یا ملائکتی، میرے فرشتوں، یہ اس بندے، جب تک یہ بندے خدا میرے ساتھ میری آل پر بھی صلوات نہ بھیجے، اس کی کسی دعا کو، عبادت کو میری بارگاہ میں لے کے نہیں آنا، جب تک محمد اور آل دونوں پر صلوات نہ بھیجیں۔ گناہ بخشے جاتے ہیں، ثواب کتنا ملتا ہے۔ میں یہ روایتیں اس لیے سنانے لگا ہوں کہ تاکہ آپ یہ عبادت جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں نا، محمد اور آل محمد پر صلوات، نماز میں تشہد میں بھی صلوات بھیجتے ہیں، رکوع میں بھی بھیجتے ہیں، سجدے میں بھی بھیجتے ہیں، دعائے قنوت میں بھی بھیجتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تشہد میں واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہیں، اللہم صلی علی محمد نبی کہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سجدے میں، اسی طرح دعائے قنوت میں، ہر دعا سے پہلے بھی صلوات بھیجیں، ہر دعا کے بعد بھی صلوات بھیجیں، وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مجالس تک اس ذکر کو محدود نہ رکھیں۔ جب بھی آپ کی زبان فارغ ہونا، آپ طالب علم ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ زمیندار ہیں، اپنے کھیتوں میں جا رہے ہیں، خاتون خانہ گھر میں کام کر رہی ہے، جھاڑو ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، چپاتی بنا رہی ہے، زبان خالی ہے، اس کی زبان پر اس ذکر کو جاری ہونا چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اس کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ ثواب، ایک تو گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ ثواب کتنا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں۔ میں محمد اور آل محمد پر صلوات کا ثواب بتاتا ہوں آپ کو۔ آن حضرت معراج کے سفر پہ جا رہے تھے، معراج کے سفر پر راستے میں ایک عجیب فرشتے پر نظر پڑی۔ ہماری روایات کی کتاب ہے مستدرک الوسائل، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آن حضرت نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں، 1000، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، اس کے 1000 ہاتھ ہیں۔ ہمارے ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اس کی ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں، ہاتھ بھی 1000 اور ہر ہاتھ میں انگلیاں بھی 1000۔ 1000 ضرب 1000 کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ، 1 ملین۔ 1 ملین انگلیاں تھی، 1 ملین۔ رسول خدا نے پوچھا اس فرشتے سے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں اور ہر ہاتھ میں وہ 5 انگلیاں، ٹوٹل 10 یہ اور 10 پاؤں کے ٹوٹل 20 انگلیاں ہیں، اور تجھ جو 10 لاکھ یعنی 1 ملین اللہ تعالیٰ نے انگلیاں دی ہے، تو اس سے خدا کیا کام لیتا ہے؟ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تیری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میرا کام دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گننا ہے۔ دن کو ہوتی ہے، رات کو ہوتی ہے، خشکی کے اوپر ہوتی ہے، سمندر کے اوپر ہوتی ہے، وہ بارش کو قطروں کا شمار کر کے اللہ کو رپورٹ دیتا ہوں۔ آج کی بارش میں اتنے جو ہے نا وہ قطرے زمین پر گرے ہیں آسمان سے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تم کر لیتے ہو؟ ہاں، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ روایت میں تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میرے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ فرمایا اچھا اتنے بارش کے قطروں کے زیادہ ہونے کے باوجود تم ان کو گن سکتے ہو کیا؟ اس دنیا میں
بارش کے قطروں سے بھی کوئی زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہے کہ جس کا تم حساب کتاب نہ رکھ سکو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ بکھر کے مومنین جب آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب کتاب رکھنا میرے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو بخشش کا ذریعہ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا۔ دوسرا بخشش کا سبب کیا ہے؟ ذریعہ 5 وقت کی نماز۔ آپ سمجھتے ہوں گے شاید 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بندے کا صرف فرض ادا ہوتا ہے۔ نہیں، جہاں آپ کا فرض ادا ہوتا ہے وہاں آپ کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ نماز اتنی بابرکت عبادت ہے، آپ کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، جہنم سے بچاتی ہے نماز، جہنم سے۔ ہاں، یہ جہنمیوں کا جواب ہے نا، بھئی تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو رسول خدا فرماتے تھے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا جی، تو جو اب تک جو نکتے ہمارے سامنے آئے، نمبر 1، یہ جو ہم ایصال ثواب کی مجالس منعقد کرتے ہیں، ان مجالس کا ثواب مرحومین کو ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ان کو عذاب سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن اگر خدا نے خواستہ ان کے ذمے واجب الادا حقوق ہیں، حقوق اللہ یا حقوق الناس، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ ایصال ثواب کی مجالس نہ حقوق اللہ کی جگہ لے سکتی ہیں، نہ حقوق الناس کی جگہ لے سکتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، لوگوں کا قرض، یہ ایصال ثواب کی مجالس یا قرآن خوانی ان کی جگہ نہیں لے سکتی۔ لہذا مرحومین کے جو لواحقین ہیں وہ اپنے مرحومین کی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ یہ کس حد تک نماز روزے کے پابند تھے، حج ان کے ذمے تھا یا نہیں تھا تو کیا ہے یا نہیں کیا۔ ہاں، اب اپنے عمل کے ذریعے ان کے درجات کو بھی بلند کر سکتے ہیں اور ان کو جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ، بخشش کے اسباب اور ذرائع، ایک محمد اور آل محمد پر صلوات، اور دوسرا